کو قرآن میں جگہ دی ہے۔ یہ ان ہستیوں کی عظمت ہے، ان ہستیوں کا مقام ہے کہ جن کے کلام کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے، اور قرآن کہہ کر آپ کلام ان کا ہے مگر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام، اس لیے کہ قرآن ہو گیا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت، یہ پیغام، یہ کلام بھی نبی کا ہے۔ وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے، قیامت میں شکایت کریں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر، بھئی قرآن نہیں ہوتا نا، آیت نہیں ہوتی، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں تو حوالہ دے رہا ہوں نا، ابھی سب کے پاس موبائل ہے، سرچنگ پہ ڈال دیے گوگل سے، آپ کو آیت کا نشان بھی مل جائے گا، پوری اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیت بھی مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، آج تو بہت آسان ہو گیا کام، پہلے آپ ہم سے حوالہ پوچھتے تھے، اب ہم سے عربی پوچھا کریں تاکہ آپ خود سرچ کر لیں۔ بہت آسان ہو گیا آپ سرچ کرنا، اب حوالہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بس اتنا کہا کریں کہ مولانا ذرا یہ جو روایت سنا رہے ہیں اس کا کوئی ایک لفظ عربی کا سنا دیجیے، تو یہ تو آپ کا حق ہے نا کہ مجھ سے عربی مانگیں، ممبر کا معیار کیسے اونچا ہوگا۔ اور پھر سرچ کر لیجیے خود، آپ کو آپ کے موبائل میں وہ آیت کا نشان مل جائے گا جی۔ مگر کمپیوٹر حوالے دے سکتا ہے، سمجھ اور سوچ نہیں دے سکتا۔ سوچ اور سمجھ کے لیے تو علمی صلاحیت کو بڑھانا پڑے گا۔ یعنی ایک لفظ ہم بولتے ہیں مدرسے کی زبان میں، سنی شیعہ ہم سبھی، سنی اور شیعہ ہم سبھی، مجلس میں بھی سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں، اور مسجد ہے، مجلس ہے، شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں۔ جب میلاد ہو اور اہل بیت کا ذکر ہو اور سنی بانی ہو تو سنی مالک تو نہیں ہوتا، اور شیعہ بانی ہو تو شیعہ مالک نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سرکار اللہ سے شکایت کریں گے، کب کریں گے؟ قیامت میں شکایت کریں گے۔ وقال رسول، اور رسول کہیں گے، قیامت میں کہیں گے کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے وہ ترجمہ میں پہلے کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے قیامت میں کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، قرآن خوانی اور قرآن پڑھنا کتنا ثواب ہے، اس کا بیان بہت ہی حسین اور روشن ہے۔ قرآن پڑھنے آئے ہم وقار احمد زیدی کے مجلس ترہیم کے اندر، مگر یقین جانیے کہ خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے مرحومین کو بھی قرآن کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ یعنی ہم آئے تھے ان کی مجلس ترہیم میں قرآن پڑھنے، لیکن خود بخود ہمارے مرحومین کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اور وہ روایت تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ معصوم قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب واپس آئے تو آپ نے اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب اس پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا، مولا ابھی کچھ دیر پہلے اس پر آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے، اب آپ نے فرمایا اس پہ رحمت ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام قرآن پڑھے، اس نے پہلی مرتبہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، تو اللہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ جس کی اولاد میرا کلام پڑھ رہی ہو، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے باپ پر رحمتیں نازل کروں۔ قرآن خوانی کی اہمیت اور فضیلت میں بہت کچھ مجھ طالب علم کے ذہن میں ہے، لیکن وہ بات ہے، وہ بات کیا بات ہے کہ جناب زہرا نے اگر وصیت فرمائی مولا علی سے، تو اس نے فرمایا یا علی شب اول قبر میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ لہذا سیدہ قرآن خوانی کا حکم اور تعلیم اور سفارش اور ہدایت کر رہی ہیں، اور مولا سے فرما رہی ہے میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ تو ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھیں کہ ہمیں نبی اور آل نبی سے تعلیم ملتی ہے۔
اللہ مجھے ہدایت عطا اب اگر آپ میرے خیال سے جو 2 میں نے روایتیں سنائی ہیں یہی کافی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. جی اس مسجد کا پتہ ہونا اور اس میں نماز نہ پڑھنا یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں. مگر جسے مسجد کا پتہ ہی نہیں ہوگا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اب اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور اسے یہ کہا جائے کہ مسجد کا پتہ لگانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بات ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھئی آپ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات کر دیں. فین یا پنکھا چل رہی ہے. ایک اور نبی اور آل نبی پہ صلوات. بات آگے بڑھے. اچھا توجہ، یعنی نبی قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ نبی قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ وہ ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے. پہلے تو میں طالب علم یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ رحمت للعالمین اور شکایت جچتی نہیں ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، تفسیر جاننا چاہتا ہوں. جو رحمت للعالمین ہو وہ تو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. اسی لیے سرکار، توجہ، اسی لیے سرکار نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی. اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، تلوار کوئی اور پیغام دیتی ہے، رحمت کوئی اور پیغام دیتی ہے. تو سرکار تلوار کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اور آپ خیمے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور جن کو تلوار دی تھی وہ آپ جانتے ہیں کن کو دی تھی. اور تلوار جنہیں دی تھی انہی کے ہاتھ میں جچتی بھی تھی. جی شکایت کریں گے سرکار قیامت میں، اپنی امت کی شکایت کریں گے. میرا سوال ہے محترم مجمع سے کہ نبی کے زمانے میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا یا آج؟ قرآن زیادہ آج چھپ رہا ہے نا، مدرسے آج زیادہ ہے نا. قاریان اور حافظان قرآن کی تعداد لاکھوں میں ہے پوری دنیا میں. سنی شیعہ سارے حافظان قرآن. جی، اور قرآن قرآن ہے، سنی شیعہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ قرآن ایک ہے سب کا. 30 پاروں کا قرآن اور 40 پاروں کے قرآن کی بات نہ کرو. قرآن وہی ہے جو 30 پاروں کا سب کا ہے، وہی ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. تو قرآن زیادہ آج پڑھا جا رہا ہے، حافظان قرآن زیادہ آج ہیں، قاریان قرآن زیادہ آج ہیں. مگر جیسے جیسے قیامت بڑھ رہی ہے تو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو قرآن تو زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو زیادہ پڑھنے والوں میں بھی سرکار فرمائیں گے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ جو نبی شکایت کریں گے مسئلہ ترجمے میں آ رہا ہے. ترجمہ نہیں مجھے پڑھنے دیجئے، آپ پڑھ لیجئے یا میں پڑھوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا. توجہ ہے، ڈسٹرب نہیں کریں، پڑھنے دیتے ہیں مجلس. مجھے بتایا آپ سے زیادہ قابل اس مجلس میں کوئی بھی نہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے ذرا نبی کی. کیا ہوا؟ صلوات تو پوری پڑھی ہے.
انکار کریں گے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نبی شکایت کریں گے؟ اب ذرا میں اپنے مقدمے کو اور مضبوط بنانے کے لیے ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث میں آیا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ حدیث ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ ادھر نبی فرما رہے ہیں میری امت نے قرآن چھوڑ دیا، ادھر قرآن کے لیے فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ جو قرآن کتنے ہی پڑھنے والے ہیں قرآن۔ تو اب مسئلہ کچھ اور ہے، ترجمے میں مسئلہ ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ نہیں جو ہوا، ترجمہ یہ ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورہ علی کے بغیر۔ مہجور کہتے ہیں تنہا کو، اکیلے کو، جس کا جو ساتھی ہو وہ ساتھ نہ آئے تو کہتے ہیں تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ دو لوگوں کو آنا تھا، ایک آئے اور دوسرا نہ آئے تو کہا جاتا ہے تنہا آیا ہے۔ نبی فرما رہے میری قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا تھا، میں نے قرآن تنہا دیا نہیں تھا، علی کے ساتھ دیا۔ دوبارہ دہرائیں کہ قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرے، ظاہر ہے یہی قرآن لعنت کرے گا کہ تم مجھے تو پڑھ رہے ہو مگر علی کو نہیں پڑھ رہے۔ صحت کے لیے ایک صلوات میری طرف سے دیا۔ میرا مفہوم، میرا پیغام، میرا مضمون آپ پہ روشن ہو گیا۔ مجلس ہی سال ثواب کی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور حدیث سے سمجھنا ہے۔ جب ایک جنگ کے اندر قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے تو قرآن کا احترام کر کے لوگ جانے لگے تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا تم قرآن کو دیکھ کر جا رہے ہو جو کھال پر لکھا ہوا ہے، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن، لہذا قرآن ہو اور علی کے ساتھ ہو تو پھر قرآن پڑھنے والوں کا درود بھیجتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو دعا دیتا ہے۔ لیکن جو قرآن بغیر پڑھا جا رہا ہو، مولا علی کی معرفت کے بغیر، مولا کی محبت کے بغیر، ہمیں حکم یہ ہے کہ بات اور ہر بار بات علی کی ہو۔ کوئی تمہاری مجلس ایسی نہ ہو جس میں علی کی بات نہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ دو آدمی بھی ملے نا گھنٹے بھر کی گفتگو میں، کوئی ایک دفعہ تو یا علی بول دو، کوئی ایک مرتبہ تو مولا علی کا نام لے دو۔ وہ نام ایک دفعہ آئے گا مگر وہ ملاقات زینت پا جائے گی۔ سرکار یہ چاہتے ہیں، نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملاقات، مسلمان کی ہر ملاقات میں علی کی بات۔ جتنا ذکر مولا علی کا ہوگا اتنا ہی اللہ سے قرب بڑھے گا۔ مجلس میں ہمارے صوفی مسلک دوست بھی تشریف فرما ہوں گے، پیروں اور فقیروں سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ دنیا کا کون سا ولی ہے جو علی علی نہ بولتا ہو؟ دنیا کا کون سا پیر ہے جو مولا علی کا ذکر نہ کرتا ہو؟ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں وہ سب جا کر تمام ہوتے ہیں علی مولا پر، یا لفظ میں کہوں وہ سب شروع ہوتے ہیں علی مولا سے۔
جتنے بھی ان کے اساتذہ ہوتے ہیں اور جن سے اجازہ ہوتا ہے ان کے پاس اور جن سے بیعت ہوتی ہے ان کے پاس، وہ سلسلہ جاتے جاتے پہنچتا ہے علی بن ابی طالب پر. سارے سلسلے سوائے ایک سلسلے کے، وہ سلسلہ جو مولا علی تک نہیں پہنچتا، وہ سلسلہ ایک سلسلہ ہے 12 سلسلوں میں جو حضرت ابوبکر تک جا کے پہنچتا ہے. جو حضرت ابوبکر تک جا کر 12 سلسلوں میں ایک سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر تک جا کے پہنچتا ہے، اور وہ ایک سلسلہ جو حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے، خود حضرت ابوبکر سے پوچھا جائے کہ علی کیا ہے. تو حضرت ابوبکر کا جملہ، حضرت ابوبکر کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ فرماتے لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جس سے علی جیسا بچہ جنا. لہذا مجموعی طور پر ہم سب سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، تمام مسالک جس کو بعد از مصطفیٰ سرکار کے بعد جسے صاحب ولایت مانتے ہیں وہ علی مولا کی ذات. اور جتنا مولا علی سے قریب ہوں گے اتنا خود بخود خودکار، خود بخود آٹومیٹک، خود بخود اللہ سے قرب بڑھے گا. مقصد تو اس گھرانے کا اللہ سے قرب بڑھانا ہے. سب کو یہ موحد اور عبادت گزار بنانا چاہتے ہیں، سب کو یہ اللہ والا بنانا چاہتے ہیں. مولا علی کو بھی اور اولاد علی کو بھی سب سے زیادہ نفرت ان سے ہوتی تھی جو اللہ کا انکار کر کے انہیں مانتا ہو، اور ان سے زیادہ پیار ہوتا تھا جو اللہ کے ولی کے طور پر، حجت کے طور پر، سفیر کے طور پر، تلمیذ کے طور پر ان ہستیوں کو مانتا ہو. لہذا یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والے لوگ جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہو، وقت تنگ ہو گیا. میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے تمہیں دنیا میں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. اللہ نے تمہیں سجایا ہے 2 چیزوں کے ذریعے، اور وہ 2 چیزوں سے تمہیں سجا کے دنیا میں بھیجا ہے. پہلی چیز بالزہد فی الدنیا، تم دنیا کے طالب، خواہش مند اور شوق اور ذوق دنیا سے رکھنے والے نہیں ہو. تمہارے قدموں میں ساری دنیا ہوگی اور تم کہو گے تم کون ہو. یعنی تم دنیا کو پہچانتے نہیں ہوگے. وہ تمہارے گرد طواف کرے گی مگر تمہیں اس سے کوئی پیار نہیں ہوگا. بالزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا کا زاہد بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں کوئی ایک مثال تو نہیں مولا علی کے علاوہ کہ جو حاکم بھی ہو اور زاہد بھی ہو. حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے، خود بخود حاکم زاہد نہیں ہوتا اور زاہد حاکم نہیں ہوتا. یہ صرف علی کی ذات ہے جو زاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے. اتنی بڑی مملکت بھی علی کے ہاتھ میں ہے اور اپنی آبا کو رفو کر رہے ہیں، اپنی جوتی کے اندر خود ٹانکا لگا رہے ہیں جی، خود اپنا کام خود انجام دے رہے ہیں. فقیروں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے. ایک فقیر نے اپنی روٹی بڑھائی تو فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، میں اپنی روٹی اپنے ساتھ رکھتا ہوں. پھر اپنے سامان میں سے، اپنے تھیلے میں سے ایک رومال نکالا جس میں روٹی بندھی ہوئی تھی، اور تو رومال پر 4 گرہیں لگی ہوئی تھی. ایک کھولی، فقیر دیکھ رہے ہیں کہ گرہوں پہ گرہیں لگی ہوئی ہیں. دوسری کھولی، تیسری کھولی، تو چوتھی کھولنے سے پہلے ایک فقیر نے کہا یا علی اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے اتنی گرہیں تو قیمتی اور مہنگی اور لذیذ چیزوں پہ ہی شاید لگائی جائے. جب مولا نے چوتھی گرہ کھولی تو اس میں سوکھی روٹی تھی. تو کہا جی روٹی بھی سوکھی نکلی ہے اور آپ نے گرہیں اتنی زیادہ لگائی ہوئی ہیں. تو فرمانے لگے میں زیادہ گرہ اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس میں روغن لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بالزہد فی الدنیا، جب آبا کے اندر جگہ نہیں بچی قیمت لگانے کی تو رفوگر درزی وہ کہنے لگا کہ اس میں اب جگہ نہیں ہے. تو حضرت نے اسے بدلتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ رہے میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے. والی بالزہد فی الدنیا، زاہدوں کو اگر سبق لینا ہے تو جو سکھائے گا اسے علی کہتے ہیں.
زاہد کسے کہتے ہیں میرے بچوں جوانوں؟ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کچھ نصیحت سن لو۔ زاہد ایک درویش ایک عارف کے پاس آیا، کوفے کے اندر ان سے ملاقات ہوئی مسجد صحرا میں۔ سید علی قاضی کا قصہ ہے۔ سید علی قاضی نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا ہے مولا علی کو سلام کرنے کا، روزانہ مولا کی بارگاہ میں سلام کرنے جاتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہوا فقیر درویش مولا علی کے۔ آدھے رستے میں سے یاد آیا کہ اپنا کشکول وہیں چھوڑ کر آ گیا جہاں سید علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد صحرا میں۔ کہنے لگا میرا کشکول وہاں رہ گیا ہے۔ سید علی نے کہا ہم تو مولا کو سلام کریں گے پھر واپس آئیں گے، تمہارا کشکول کہیں نہیں جائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کہنے لگا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے تو چشمہ میں نہیں لگاؤں تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، انگوٹھی آج مل نہیں رہی تھی تو مثال ہے، تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر کیسے جاؤں باہر، میری مخصوص چپلیں ہیں تو وہ نہیں پہنوں تو دل نہیں کر رہا تو باہر جانے، جی خوشبو نہیں لگائی تو اصلا کتنے اسیر ہیں ہم، کتنی چیزوں کے اسیر ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم اسیر ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ سید علی قاضی نے کہا ہم واپس جائیں گے، وہ کشکول تمہیں مل جائے گا، کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ سید نے کہا اسی کو دنیا داری کہتے ہیں۔ دنیا داری کوئی بڑی گاڑی کو نہیں کہتے، مہنگی سواری کو اور بغیر میرا گزارا نہ ہو رہا ہو، یہی دنیا داری ہے۔ اور جب چاہوں میں اپنی لذتوں سے ہاتھ اٹھا لوں، جب چاہوں میں اپنی عادتوں سے ہاتھ اٹھا لوں، یہ ہے زہد۔ بھائی زہد کی تعریف اسی ممبر سے تو ہوگی نا، مولا کائنات کی صفت بارز ہے زاہد ہونا۔ نبی فرماتے ہیں زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا میں اللہ نے زاہد بنا کر سجا کر بھیجا ہے، وحب المساکین، اور تمہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے مالک اشتر۔ تب ہو گیا وقت میرے پاس، مالک اشتر جاگیردار صحابہ کرام میں سے تھے، پیسے والے صحابی تھے، اور مولا کائنات کے ساتھ رہے اور مختلف ادوار میں رہے، تو دیدار اور زیارت مصطفیٰ کرنے کے ناطے وہ صحابی تھے اور جاگیردار تھے، یمن کے رہنے والے تھے، خوب پیسہ تھا، اچھی سواریاں تھی، گھوڑے ان کے پاس اچھے تھے، جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں علی کو مسکینوں سے پیار کرتے ہوئے، یعنی علی بجھے بجھے سے ہیں امت کے کسی درد میں، اچانک کوئی مسکین آ جاتا تھا تو علی کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی، اچانک کوئی فقیر آ جاتا تھا تو علی کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی، یعنی فقیروں اور مسکینوں کو دیکھ کر علی حشاش بشاش، چہرے پہ رونق علی کے باہر ہو جاتی تھی۔ اگر علی کو ہم کسی بات میں دل گرفتہ دیکھتے تھے اور اگر کسی فقیر کو علی کے سامنے لا کر کہتے ہو چلو مولا کو سلام کرنے چل رہو، تو اسے دیکھ کر علی اپنا غم بھول جاتے تھے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ تو مالک کا بڑا حسین جملہ ہے، مالک کہتے ہیں کہ علی کا فقیروں سے پیار جب بھی میں نے دیکھا تو ایک خیال میرے ذہن میں بار بار آیا، کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جس علی کی ہم بات کر رہے ہیں اس علی کی ہی تو بات علی ہے۔ سب سے بلند بات اگر کسی کی ہے، بعد از نبی اگر کوئی بلند ہے تو وہ اپنے کردار میں، اپنی آفاقیت میں، اپنی ولایت میں علی علی ہے۔ چلیے علی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا آ جائیے، 2-3 جملے بولوں گا اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ حسین کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر لاشیں ایسے ایسے کہ جن کا بیان بہت مشکل ہے، سوچتے ہیں تو ہمارے حالت ہماری غیر ہوتی ہے۔ ان لاشوں میں عزاداروں ایک لاشا جس کے امام حسین اٹھا کر لائے، وہ چھوٹا بہت تھا، مگر سنیں گے وہ حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیم
والدیہاں پہ، اور پھر ڈھونڈ رہے تھے کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے۔ جب خیمے کے قریب گئے تو سوچا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ واپس ہونے لگے تو خیال آیا کہ اگر ماں نے پوچھا میرا بچہ کہاں چھوڑ آئے تو میں ماں کے بغیر اسے دفنا دوں یا ماں کے ساتھ اسے دفناؤں۔ اس کیفیت میں امام حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا کہ سامنے خیمے سے پردہ ہٹ رہا ہے۔ امام یہی سمجھے ہوں گے کہ اس کی ماں باہر آ رہی ہے، مگر نظر یہ آیا کہ سکینہ کھڑی ہے۔ سکینہ بی بی نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے پیاس سے تڑپ رہا تھا وہ اب بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ اجرکم اللہ، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ اب حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے، مگر جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی نا تو ماں درے خیمہ پر، جناب رباب درے خیمہ پر آ گئی۔ امام نے دور سے جناب رباب کو دیکھ کے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال ہے جو اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں، حسین اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ امام ہیں۔ امام نے جیسے یہ جملے سنے آبا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے لفون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پر لب رکھ دیے اور بوسہ دے کر کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ چلو رباب اسے قبر کے حوالے کر دیں، یہ ننھی سی جان گھوڑوں کے قدموں کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، آئے ہوئے تمام سنی شیعہ بھائیوں کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام ابتدا میں لیے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ حاجات مند یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کو اس بارگاہ سے کچھ نہ کچھ حاجت ہے، کچھ نہ کچھ طلب ہے۔ یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔